السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک ترتیب کے ساتھ ہمارا آسان تجوید لفظی ترجمہ کی وضاحت کے ساتھ یہ کورس چل رہا ہے۔ تو آیت نمبر پڑھیں گے ہم لوگ آج پارہ نمبر 10 کی اور سورہ التوبہ کی آیت نمبر 73 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ لفظی ترجمہ: یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہدی جیم ہا دال جہاد کیجئے، الکفارا کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں سے، واغلظ اور سختی کیجئے، علیہم ان پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم کس کے ساتھ دیا گیا؟ کفار اور منافقین کے ساتھ۔ ان دونوں کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ دونوں ہی ایک ہی طرح کے ہیں۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں بلکہ زبان، قلم، پکڑ، دکڑ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اسی طرح ہم نے آیت نمبر 72 میں بھی دیکھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم راستے میں بیٹھو تو اس کا حق ادا کرو، اور وہ حق کیا ہے؟ کہ دوسروں کو مت گھورو، یہ راستے کا حق ہے۔ نمبر 2، تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ۔ نمبر 3، سلام کا جواب دو۔ نمبر 4، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم جو ہے وہ عورت کے لیے بھی ہے۔ اس کی دلیل کیا ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں، 48 سال تک دین کی خدمت کرتی رہیں۔ اسی طرح سلیم، فاطمہ بن قیس، حضرت حفصہ، ہانی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی دین اسلام کی خدمت میں اہم کردار رہا ہے۔ اور سختی سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ بعض اوقات نرمی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ نرمی اور سختی دونوں کے ساتھ ہی وہ حل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ حمزہ واو یا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ اور بہت ہی برا ہے، المصیر ٹھکانہ۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یحلفون حال فا، وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، ما نہیں، قولو انہوں نے کہا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، قولو انہوں نے کہا، کلمۃ الکفری کلمہ کفر۔ کلمہ کفر سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل اور اسلام کا مذاق اڑانا۔ وَكَفَرُوا اور انہوں نے کفر کیا، بعد اسلامہم، سین لام میم، اپنے اسلام کے، اور ہمّوا ہا میم میم، انہوں نے ارادہ کیا، بما ساتھ اس کے جو، لم نہیں، ینالو نون یا لام نہیں پہنچے وہ، وما اور نہیں، نقموا نون قاف میم وہ ناراض ہوئے، الا مگر، ان یہ کہ، اغناہم غنی کر دیا ان کو، اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، من سے، فضلہ اپنے فضل یعنی اپنے فضل سے۔ فَإِن پھر اگر، یتوبوا وہ توبہ کر لیں، یکو ہوگا، خیرًا بہتر یا اچھا، لہم انہی کے لیے۔
اب یہاں پر جون سا ہے کہ کلمہ استہزاء ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی غزوہ تبوک کے موقع پر گم ہو گئی۔ یہاں پر کلمہ کفر سے مزید مراد کیا ہے؟ جس پر وہ جو اونٹنی گم ہوئی، جس پر منافقین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی خبریں بتاتے ہیں مگر اپنی اونٹنی کا انہیں معلوم نہیں۔ اور پھر آگے دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی جو اگلا ترجمے کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وَإِنْ اور اگر يَتَوَلَّوْا وہ منہ موڑے يُعَذِّبْهُمْ عذاب دے گا اللہ تعالیٰ ان کو، ٹھیک ہے، عذاباً عذاب علیماً دردناک فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وما اور نہیں لہم ان کے لیے فی الارض زمین میں، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو آیت نمبر 74 تک ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیے گا انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ جو لیسن ہے اس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔